اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فمن کلام لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 91 کی شروع میں مرحوم مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک باب تشکیل دیا ہے۔ اس باب کا عنوان ہے باب فضل الصلاۃ علی محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد پر صلوات کی فضیلت پر مشتمل باب۔ اس میں 20 روایتیں مرحوم مجلسی نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک روایت کی جس میں رسول خدا ہمیں حکم دے رہے ہیں، صیغہ امر استعمال کیا ہے۔ فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی، بآواز بلند مجھ پر درود بھیجا کرو، فإنہا تذہب بالنفاق، صلوات آہستہ بھیجیں اس کا بھی اجر اور ثواب ہے، بآواز بلند بھیجیں اس کا بھی اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن بآواز بلند صلوات میں ایک خاص خصوصیت ہے، ایک خاص برکت ہے جو آہستہ صلوات میں نہیں ہے، اور وہ ہے فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، جو بآواز بلند درود بھیجتا ہے منافقت اس سے دور ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، قرآن اور سنت معتبرہ نے ہمیں ایک حقیقت بتائی ہے۔ قرآن کے ساتھ میں نے معتبر کا لفظ نہیں لگایا، سنت کے ساتھ معتبرہ کا لفظ لگایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ایک ہی ہے، دو قسم کے قرآن نہیں ہیں کہ ایک قرآن معتبر ہو اور ایک قرآن غیر معتبر ہو۔ اس کائنات میں جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی القرآن الکریم، القرآن المجید کے نام سے کوئی کتاب ملے گی، وہ وہی کتاب ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کے قلب پاک پر نازل ہوئی، اور جس طرح نازل ہوئی تھی اسی طرح آج تک مکمل اور 100% وہ محفوظ ہے۔ لہذا قرآن غیر معتبر نہیں ہو سکتا۔ سنت کے ساتھ معتبر کی قید میں نے اس لیے لگائی ہے کہ سنت کے نام سے بہت ساری عبارتیں بنائی گئی ہیں۔ امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ بہت ساری عربی عبارتیں معصوم کے کلام کے نام سے ہمیں سنائی جاتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ معصوم کی طرف منسوب ہر کلام وہ کلام معصوم ہو، اس لیے کہ من گھڑت اور جعلی اور خود ساختہ روایات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ابن ابی الاوجا جو اپنے زمانے کا دہری تھا، جب اس کو خلفائے بنی عباس کے دور میں گرفتار کیا جاتا ہے اور عدالت اس کو سزائے موت سناتی ہے، تو عدالت کے اندر کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا، اب جب کہ عدالت نے مجھے سزائے موت سنا دی ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے کیا کر کے جا رہا ہوں۔ کہا کہ میں نے 4000 ایسی احادیث گڑھی ہیں کہ جن کے ذریعے میں نے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سارے جال سازوں کی جعلی روایتیں
कुतुब अहादीस में फैली हुई हैं, वो हर कस नाकस की बस की बात नहीं है। वो उसके माथे पर नहीं लिखा हुआ होता कि ये इब्न अबिल औजा की खुद साख्ता रिवायत है और ये सादिक आल मोहम्मद की मुस्तनद रिवायत है। वो कुछ साहिबान हैसियत और साहिबान किस्मत हस्तियां होती हैं जिनको खुदा ने ये सलाहियत दी होती है कि वो सही रिवायत को गैर सही और मोतबर रिवायत को गैर मोतबर करार दे। कुरानी आयात बाई बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास के सीन तक कुरान की दो ऐसी आयात कोई हमें नहीं दिखा सकता कि जिनका आपस में कोई इख्तिलाफ हो, टकराव हो या तसादुम हो, एक आयत दूसरे आयत को झुटलाती हो। इसी तरह सुन्नत मोतबरा और कुरान में भी किसी किस्म का तारुज और टकराव नहीं हो सकता कि खुदा न खास्ता मासूम का कोई कलाम कुरान की किसी आयत को झुटलाए या कुरान की कोई आयत मासूम के किसी कलाम को वो झुटलाए, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। न सुन्नत मोतबरा से मुतसादिम हो सकती है कि अमीर अल मोमिनीन का फरमान खुदा न खास्ता इमाम हसन के फरमान से टकराए, इमाम हसन का फरमान सादिक आल मोहम्मद के फरमान से टकराए, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर कुरान में हमें इस तरह की आयत मिलती हैं कि एक ही मसले में एक आयत कुछ कहती है और दूसरी आयत कुछ, तो उसकी जाहिरी वजह यह होती है कि सुनने वाला और पढ़ने वाला वो उन आयत के हकीकी मफहूम को नहीं समझा हुआ होता। यही वजह है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में इसहाक कुंदी ने जब वो तनाकुज़ातुल कुरान लिखी और उसको छापने वाला था, अपने जाम में उसने कुरान की बहुत सी आयत को यकजा किया था कि ये आयत इससे टकराती है, ये आयत इससे टकराती है, और कहीं से जबर साबित होता है, कहीं से इख्तियार साबित होता है। जब उसके एक शागिर्द ने आके इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया कि फर्जंद पैगंबर अपने जद का मौजिजा यानी कुरान उसकी खबर ले, इसलिए कि मेरे उस्ताद इसहाक कुंदी ने एक किताब तैयार की है, छापने वाला है, ऐसा न हो कि वो कुरान की हैसियत को चैलेंज कर सके। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि वो उसका इशारा किन आयात की तरफ हो सकता है। फौरी तौर पर आपने कहा कि अपने उस्ताद से कहो कि वो इस किताब को छापने से बाज आ जाए, दस्तबरदार हो जाए इस किताब की तबाअत से। अर्ज किया फर्जंद पैगंबर वो तो मेरे उस्ताद हैं, मेरी क्या मजाल कि मैं अपने उस्ताद को इस काम से रोकूं। इमाम ने फरमाया अच्छा अगर रोक नहीं सकते तो एक सवाल जाके अपने उस्ताद से करो। मौला क्या सवाल करूं? अपने उस्ताद से जाके ये सवाल करो कि ये जो चंद कुरानी आयात को तूने जमा किया है और आपके जाम के मुताबिक ये एक दूसरे से टकराती हैं, ये तो आपके फहम के मुताबिक, आपके इदराक के मुताबिक ये आयात मुतसादिम हैं। क्या ये मुमकिन है कि इन आयात का वो मतलब ना हो जो आप समझे हो, इनका मतलब कुछ और हो? देखो तुम्हारा उस्ताद क्या कहता है। उसने जब ये आपके सवाल किया कि क्या मुमकिन है कि इन आयात का वो मतलब, वो तर्जुमा ना हो जो आपने समझा है, उसने कहा यकीनी बात है, ये खारिज इम्कान नहीं है कि इन आयात का वो मतलब ना हो जो मैं समझा हूं। अर्ज किया जब तक इस बात का एहतिमाल मौजूद है कि इन आयात का वो मतलब ना हो जो आपने समझा है, आपकी ये तमाम तर कोशिशें वो राईगान जाती है। इस बारीक नुक्ते की तरफ मुतवज्जे होने के नतीजे में ये नहीं कि सिर्फ किताब को छापने से दस्तबरदार हो गया, बल्कि मुसवद्दा जो तैयार किया था उसने उसको नजर आतश कर दिया। कुरानी आयात एक दूसरे से टकराती नहीं हैं, उनके मफाहिम को न समझने के नतीजे में हमें टकराव लगता है, हमें वो तसादुम लगता है। कुरान की बाज आयात में है कि रोज क़यामत जिस शख्स से जो गुनाह सरजद होगा
وہی اس گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ قرآن کی ایک سے زیادہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا فَوْقَ أَثْقَالِهِمْ۔ روز قیامت کچھ لوگ ان کے کاندھوں پر اپنے اعمال کا، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا اور دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا۔ ظاہر ہے، بظاہر یہ دونوں آیتیں ٹکراتی ہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، وزر بوجھ کو کہا جاتا ہے، وزیر کو بھی اسی لیے وزیر کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس سے گناہ سرزد ہوا ہوگا وہی اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ لیکن یہ آیت کہتی ہے لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا فَوْقَ أَثْقَالِهِمْ۔ روز قیامت کچھ لوگ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ کیا مطلب؟ اس ظاہری تصادم کو یا ٹکراؤ کو کس طرح دور کریں؟ ہمیں روایات کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو یہ ٹکراؤ ہمیں دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر انسان کسی کار خیر کا بانی بنے، وہ کسی کار خیر کا کی اساس اور بنیاد ڈال جائے اور بنیاد ڈال کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کے رخصت ہو جانے کے بعد اس کار خیر کی بنیاد اور مرکز میں جتنا کار خیر قیامت تک انجام دیا جائے گا، جس طرح زندہ انجام دینے والوں کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا ہی اجر اور ثواب اس کار خیر کے بانی اور اس کے مؤسس کو بھی قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ مسجد کا بانی مسجد بنا کے رخصت ہو گیا، ہو سکتا ہے اس نے ایک دفعہ بھی اس میں نماز نہ پڑھی ہو، لیکن اس میں روزانہ 3 ٹائم نماز باجماعت ہوتی ہو اور 10 سے زیادہ مقتدیوں کی تعداد ہوتی ہو، جس کے بارے میں ہے کہ نماز جماعت میں کا ثواب اس وقت تک فرشتے لکھ سکتے ہیں جب تک اس کی تعداد 10 سے تجاوز نہ کرے، لیکن اگر مقتدیوں کی تعداد 10 سے تجاوز کر جائے اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کو لکھ نہیں پاتے۔ وہ مسجد کا بانی مسجد بنا کے چلا جاتا ہے اور بعد میں لوگ آ کے اس مسجد میں نماز باجماعت پڑھتے ہیں، جتنا اجر اور ثواب، یعنی اتنا اجر اور ثواب کہ جس کو فرشتے شمار نہیں کر سکتے، جس طرح ان زندہ نمازیوں کو ملتا ہے اسی طرح اس مسجد کے بانی اور مؤسس کو بھی قیامت تک برابر ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اگر دینی مدرسہ تاسیس کر جائے یا مدارس تاسیس کر جائے جس میں محمد اور آل محمد کی تعلیمات کو فروغ دیا جاتا ہو، جو کہ بہترین عبادت ہے، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ ایک آدمی اے علی اگر تیری وجہ سے ہدایت پاتا ہے یہ تیرے لیے دنیا اور آخرت سے بہتر ہے۔ وہ مدرسہ یا مدارس بنانے والا صاحب توفیق مدرسہ بنا کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور قیامت تک جتنے طالب علم اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کے وہ میدان عمل میں آتے ہیں اور محمد آل محمد کی تعلیمات کو فروغ دیتے ہیں، یا امام جعفر صادق کے الفاظ میں احیاء امر اہل بیت انجام دیتے ہیں، وہ اس بانی کو بھی اتنا اجر اور ثواب برابر ملتا رہتا ہے جتنا میدان عمل میں آ کے تبلیغ کرنے والے علماء کرام یا طلاب دینی کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ باواز بلند درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ ایک نہیں کئی روایات کا مضمون ہے کہ انسان جب کسی کار خیر کا بانی بنتا ہے اور بنیاد ڈال کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو قیامت تک جتنے لوگ یہ کار خیر کرتے رہیں گے، جس طرح کار خیر کرنے والے زندہ انسانوں کو اجر ملے گا اتنا ہی اس کار خیر کے بانی کو بھی ملتا ہے۔ من سن سنتن فرائد الاصول کے اندر مرحوم شیخ انصاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، من سن سنتن حسنتن فلہو اجر من عمل بہا،
جو کوئی سنت حسنہ انجام دے کی بنیاد ڈال جائے، مدرسہ بنا جائے، مسجد بنایا جائے، ہسپتال بنا کے جائے، فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس کو اتنا اجر برابر ملتا رہے گا جتنا زندہ اور عمل انجام دینے والوں کو ملتا ہے۔ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جو کوئی بری سنت کی بنیاد ڈال جائے، فَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور اس بری سنت کو قائم کرنے والا اتنا ہی گناہگار ہوگا، اس کے کاندھوں پر گناہوں کا اتنا ہی وزن ہوگا جتنا زندہ اس سے برے کام کو انجام دینے والوں کے کاندھوں پر اس کا اجر وہ ملتا ہے اور عقاب ملتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صرف علماء کرام جو مدارس میں ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، سونپ رہے ہیں، یا دینی مدارس کے طلباء جو ابھی زیر تعلیم ہیں، صرف یہ مخاطب نہیں ہیں، یا صرف یہی دو صنف علماء کرام، مدرسین، خطباء یا دینی مدارس کے طلباء نہیں، بلکہ ہر وہ مومن اور مومنہ کہ جس کے دل میں دین کا درد ہے، رسول اسلام کی یہ حدیث ان کو شامل ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ انتہائی حوصلہ افزا بھی ہے اس کا پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ انتہائی تشویشناک بھی ہے۔ بیک وقت یہ حدیث بشیر بھی ہے اور نذیر بھی۔ فرمایا رسول اسلام نے، لا يتکرم الرجل بکلمت ضلال بکلمت حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها، جو کوئی خوش قسمت مومن، مرد، عورت، بزرگ، عالم دین، دینی مدارس کے طالب علم، فلان تنظیم سے وابستہ طالب علم، فلان دکاندار، فلان آفیسر، جو بھی کوئی حق کی بات کرے، حق کی بات کا تعلق چاہے عقائد سے ہو، احکام سے ہو، معاملات سے ہے، جو بھی لوگوں کی اصلاح پر مشتمل کوئی بات کرے اور لوگ اس کی بات کو سن کر اس کا اثر لے اور اس پر عمل کرے، الا وَلَهُ اجر من عمل بها۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ میں ہم میں سے کسی نے کچھ مومنین کو امام حسین کی زیارت کا ثواب بیان کر کے ان کو زیارت کے لیے آمادہ کیا، اور وہ اس عالم دین کی گفتگو سے متاثر ہو کے فوری طور پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے، جتنا ثواب زیارت کے لیے جانے والے زائر کو ملتا ہے، اتنا ثواب اس عالم دین کو بھی ملتا ہے جس نے زیارت کے فضائل بیان کر کے مومنین کو زیارت کے لیے تیار